پیغام خبر ہے یہ عام۔ جھوٹ نہ بولیں ایک بار بھی اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی نافرمانی نہ کریں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے ملفوظات۔ بونگ باجو اسلامک سینٹر آچے وسار انڈونیشیا میں دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت و بھرا اجتماع، عاشقان رسول کی شرکت، مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی کا سنت و بھرا بیان۔ خلیفہ امیر سنت نے بندہ آچے میں ہونے والے اجتماع غوثیہ میں بھی سنت و بھرا بیان کیا۔ 16 اکتوبر کو فیضان مدینہ کراچی میں ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع کا انعقاد، رکن شورا حاجی فوزیل رضا اتاری کا سنت و بھرا بیان۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ خوش آمدید مدنی چینل کے ناظرین، ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، بڑھتے ہیں مدنی خبروں کی تفصیل کی جانب اور آپ کو سنواتے ہیں امیر اہل سنت کے ملفوظات، جس میں آپ دامت برکاتہم العالیہ نے جھوٹ کے نقصان کے بارے میں گفتگو کی۔ ایک بار کا جھوٹ آپ کی ہمیشہ کی سچائی پر سوالیہ نشان بنا سکتا ہے۔ امیر اہل سنت یہ ایک سوشل میڈیا کی تحریر ہے، اس تحریر کے بارے میں آپ کیا فرمائیں گے؟ ماشاءاللہ، بات تو پتے کی ہے۔ جو ایک بار جھوٹ بول دے گا تو بار بار اس کی بات پر انسان کو شک پیدا ہوتا رہے گا کہ ہے تو یار یہ جھوٹ تو بولا تھا اس نے۔ جیسے کہ ہم نے بہت پہلے اپنے وہ اسکول لائف میں پڑھا تھا ایک لیسن کہ ایک وہ چرواہا تھا، بکریاں چرانے والے کو چرواہا بولتے، تو وہ اس کو ایک بار مذاق سوجی، نوجوان تھا، مذاق سوجی کہ وہ ٹیلے پر کھڑا ہو گیا اور آواز لگائی، گاؤں کی بکریاں چراتے گاؤں والوں کو، دوڑو دوڑو، بھیڑیا آ گیا، ولف بھیڑیا آ گیا اور یہ بکریوں کو کہیں کھا نہ جائے۔ لوگ لاٹھیاں اور جو کچھ بھالے جو ہاتھ میں لے کر دوڑے، تو وہ کھڑا ہنس رہا تھا، میں تو مذاق کر رہا تھا، جھوٹ بولا تھا نا انہوں نے، مذاق میں جھوٹ جائز تھوڑی ہے۔ تو وہ مطلب لوگ وہ بڑبڑاتے ہوئے چلے گئے۔ اب اتفاق دوسری بار سچ مچ بھیڑیا آ گیا، ولف آ گیا، بکریوں کو تو حملہ کرتا تو کھاتا بکری، تو وہ اب اس نے پھر ٹیلے پہ چڑھ کے شور مچایا، دوڑو دوڑو جلدی بچاؤ بچاؤ، بھیڑیا آ گیا۔ تو لوگوں نے سنا تو بولا یار یہ مذاق کرتا ہے، تو یہ نہیں آئے۔ اب بھیڑیا نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، بکریاں چیر پھاڑ ڈالی ہیں جو بھی، مطلب اب پھر لوگوں نے بولا کہ اس کی آوازیں بند ہو گئی، ذرا چلتے ہیں، مسئلہ کیا ہے؟ تو دیکھا تو وہ بکریوں کو اس نے چیر پھاڑ ڈالا تھا بھیڑیے نے۔ تو اس طرح پہلی بار جب جھوٹ بولا نا، سوالیہ نشان بن گیا، دوبارہ کے اوپر بھی یہی لوگوں نے سوچا کہ جھوٹ بول رہا ہوا۔ تو اس لیے ایک بار بھی جھوٹ بولنا نہیں ہے، ایک بار بھی اللہ اور رسول کی نافرمانی کرنی نہیں ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو خبر دیں فار ایسٹ کے ملک انڈونیشیا کی، جہاں دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماع اور اجتماع غوثیہ میں مختلف شعبہ جات کے عاشقان رسول کے درمیان خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی نے سنت و بھرے بیانات کیے۔ تفصیل محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ فار ایسٹ کے ملک انڈونیشیا میں گزشتہ دنوں خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی مدہ ذلہ العالی کا نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے سفر ہوا۔ اسی دوران عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت الگ الگ مواقع پر بونگ باجو اسلامک سینٹر آچے بیسار میں ہفتہ وار سنت بھرا اجتماع اور جننگے بندہ آچے کی مقامی مسجد میں اجتماع غوثیہ کا انعقاد کیا گیا، جس میں مختلف شعبہ جات اور بزنس کمیونٹی کے مقامی عاشقان رسول اور طلباء کرام کی شرکت ہوئی، جبکہ رکن شورا حاجی محمد ایاز اتاری، نگران انڈونیشیا مشاورت، ذمہ داران اور مبلغین دعوت اسلامی سمیت مسجد کمیٹی کے اسلامی بھائی بھی موجود تھے۔ اجتماعات کا باقاعدہ آغاز تلاوت قرآن پاک و نعت رسول مقبول سے ہوا۔ اس کے بعد خلیفہ امیر اہل سنت مولانا حاجی عبید رضا اتاری مدنی مدہ ذلہ العالی نے سنت و بھرے بیانات کیے اور شرکاء اجتماع عاشقان رسول کو 5 وقتہ نمازوں سمیت دیگر نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن دیا، جبکہ سنتوں کی پیروی میں زندگی گزارنے اور قافلوں میں سفر کرتے ہوئے سنتوں کی ترویج و اشاعت کرنے کے لیے نیکی کی دعوت عام کرنے کی بھی ترغیب دلائی۔ اختتام پر صلاۃ و سلام بھی پڑھا گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ بھی دعوت اسلامی کی دینی کام کرتے رہیے اور اجر و ثواب پائیے۔
فیضان مدینہ کراچی میں ہفتہ وار سنت بر اجتماع سے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی فضیل رضا اتاری نے سنت برا بیان کیا۔ اجتماع میں شریک عاشقان رسول کو علم دین سیکھنے، قافلوں میں سفر کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب بھی دلائی گئی۔ اجتماع میں ذکر اللہ اور درود و سلام اور دعا کا سلسلہ بھی ہوا۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات محمد امجد قادری کی اس رپورٹ میں۔ فیضان مدینہ کراچی میں ہفتہ وار سنت بھرا اجتماع ہوا۔ ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں مختلف شعبات کے اسلامی بھائی، جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کرام، اساتذہ کرام اور دیگر عاشقان رسول نے شرکت کی، جبکہ ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع کو مدنی چینل پر براہ راست بھی دکھایا گیا۔ ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے ہوا۔ الہی بے شمس و ضحا ہے کلام الہی میں شمس و ضحا تیرے چہرہ نور فضا کی قسم۔ دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی فضیل رضا اتاری نے سنت بھرا بیان کیا اور عاشقان رسول کو علم دین سیکھنے، قافلوں میں سفر کرنے اور دعوت اسلامی کے دینی کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دلائی۔ رکن شورا کا کہنا تھا کہ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے اور نازل کیوں ہوا؟ قرآن کریم کتاب ہدایت ہے اور نازل کیوں ہوا؟ دلوں میں خوف خدا بڑھانے کے لیے۔ جس کو خوف خدا ہوگا وہ جھوٹ نہیں بولے گا، وہ خوف خدا ہوگا وہ 2 نمبر کا مال 1 نمبر کر کے نہیں بیچے گا، کسی کو دھوکہ نہیں دے گا، وہ حرام نہیں کھائے گا، وہ سود کا لین دین نہیں کرے گا، وہ کسی کا حق نہیں دبائے گا۔ سنت بھرے بیان کے بعد اجتماع میں شریک عاشقان رسول کو معمول کے مطابق درود و سلام پڑھائے گئے اور ذکر اللہ کا سلسلہ ہوا، جبکہ رکن شورا حاجی فضیل رضا اتاری نے دعا کروائی۔ اے اللہ، کہیں گناہ کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے پھر کیا ہوگا؟ مولا رحمت کی نظر فرما دے، کرم کی نظر فرما دے، ہمیں نیک بنا دے، پکا نمازی بنا دے، سچا عاشق رسول بنا دے۔ دعا کے بعد اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام بھی پیش کیا گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یہ سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ ہفتہ وار سنت بھرے اجتماع میں شرکت کرنے والے عاشقان رسول کا کہنا تھا کہ دعوت اسلامی کا دینی ماحول خوف خدا دلانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ خوف خدا سیکھنے کا موقع ملا، ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں نا ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کریں جو خوف خدا رکھنے والوں، اس طرح ہمیں بھی قبر آخرت کی تیاری کرنے کی فکر نصیب ہوگی۔ آج کے جو اجتماع کا میں بیان کا موضوع تھا بہت ہی اچھا خوف خدا کے حوالے سے تھا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر خوف خدا پیدا ہو، ہم نیک بنے، نمازوں کی پابندی کرنے والے بنے، تو اس کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے۔ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہیں، اٹیچ رہیں۔ کس طرح آپ دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہ سکتے ہیں؟ دعوت اسلامی کے جو اجتماعات ہوتے ہیں ان میں شرکت کیا کریں۔ دعوت اسلامی کا ماحول ہے، قافلوں میں سفر کریں، علماء کی صحبت میں رہیں، اچھی باتیں سیکھتے رہیں، خوف خدا آپ کے اندر ڈیولپ ہوتا رہتا ہے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں فیضان مدینہ کراچی سمیت کراچی کے دیگر علاقوں اور ملک کے دیگر شہروں میں 16 اکتوبر 2025 کو ہفتہ وار سنت بر اجتماعات ہوئے، جن میں ہزاروں عاشقان رسول نے شرکت کی سعادت پائی۔ ہفتہ وار سنت بر اجتماعات میں اراکین شورا، مبلغین دعوت اسلامی نے سنت بر بیانات کیے، شرکائے اجتماع کو نماز کی پابندی کرنے، علم دین سیکھنے، قافلوں میں سفر کرنے کی ترغیب بھی دلائی۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر کے نام ہے۔ عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا ہے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے۔ دین کا پیغام ہے یہ، دنیا بھر
ये नाम है। اور یہاں مدنی چینل کے ناظرین کو دکھاتے ہیں مناظر دنیا کے مختلف ممالک سے جہاں دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت و برے اجتماعات ہوئے۔ مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و برے بیانات کیے، جبکہ ذکر اللہ، دعا اور صلاۃ و سلام کا سلسلہ بھی ہوا۔ مزید تفصیل محمد طارق اتاری مدنی کی اس رپورٹ میں۔ مدنی چینل کے ناظرین، دنیا کے مختلف ممالک میں عاشقان رسول کی دینی تحریک دعوت اسلامی کے تحت ہفتہ وار سنت و بھرے اجتماعات منعقد کیے گئے، جس میں بزنس کمیونٹی اور مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے عاشقان رسول کی شرکت ہوئی، جبکہ تلاوت قرآن پاک و نعت رسول مقبول کے بعد مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و بھرے بیانات کیے، نیز ذکر و دعا اور اختتام پر صلاۃ و سلام کا سلسلہ بھی ہوا۔ الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته ہے نور سحر چہرے سے تیرے اور شب کی رونق زلفوں سے اللہ 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 اپنے ناظرین کو بتائیں، اٹک پنجاب پاکستان میں 1 اکتوبر کو ایک گھر میں اجتماع میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی وقار المدینہ اتاری نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت و شان مبارکہ کے موضوع پر سنت و برا بیان کیا۔ اٹک پنجاب پاکستان میں 1 اکتوبر کو ایک گھر میں اجتماع میلاد کا انعقاد کیا گیا۔ رکن شورا حاجی وقار المدینہ اتاری نے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی سیرت و شان مبارکہ کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کو سنتوں پر عمل کرنے، نماز کی پابندی کرنے، درود پاک پڑھنے اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہونے کی ترغیب دلائی۔ آخر میں صلاۃ و سلام پڑھا گیا۔ رکن شورا حاجی وقار المدینہ اتاری نے دعا بھی کروائی۔ فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں 3، 4 اور 5 اکتوبر کو دعوت اسلامی کے ڈونیشن سیل ڈپارٹمنٹ اور ذیلی شعبہ خود کفالت کے اسلامی بھائیوں کا 3 دن کا سنت و برا اجتماع ہوا، جس میں اراکین شورا سمیت مبلغین دعوت اسلامی نے سنت و برے بیانات کیے، اسلامی بھائیوں کی دینی، تنظیمی اور اخلاقی رہنمائی کی۔ اس حوالے سے مزید تفصیل جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دعوت اسلامی کے تحت چلنے والے مختلف شعبہ جات کے اسلامی بھائیوں، اجیروں اور والنٹیئرز عاشقان رسول کی وقتاً فوقتاً دینی، تنظیمی اور اخلاقی تربیت کا سلسلہ رہتا ہے۔ اسی سلسلے میں 3، 4 اور 5 اکتوبر کو فیضان مدینہ کراچی سندھ پاکستان میں ڈونیشن سیل ڈپارٹمنٹ اور ذیلی شعبہ جات خود کفالت کے اسلامی بھائیوں کا 3 دن کا سنت و بھرا اجتماع ہوا، جس میں دونوں شعبے کے اسلامی بھائیوں، نگرانی مجلس پاکستان اور دیگر اسلامی بھائیوں نے شرکت کی۔ رکن شورا حاجی یافر رضا اتاری نے سنت و بھرے اجتماع کے حوالے سے مدنی خبروں سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا، خود کفالت کے ذمہ دار دعوت اسلامی کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں یہ یہاں موجود ہیں، کہ رکن شورا بھی ہیں، پاکستان سطح کے ذمہ داران بھی ہیں، صوبائی ذمہ دار بھی ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دعوت اسلامی کے لیے آگے بڑھ کر مالی مشکلات کو کم کرنے کے لیے خود کفالت کے لیے کام کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ ان کا مسکراتا چہرہ اور ان کی امانتداری، دیانتداری، خودداری یہ دین کے کام کو مزید مدینے کے 12 چاند لگا سکتی ہے۔ اگر آگے بڑھ کر ہم کوشش کریں تو انشاءاللہ کریم جو لوگوں کی، جو مسلمانوں کی امیدیں دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ ہیں، ہم انشاءاللہ کریم اس کو پورا کر سکتے ہیں۔ رکن شورا حاجی محمد فاروق جیلانی اتاری نے سنت و بھرا بیان کیا اور شرکاء کی تنظیمی و اخلاقی رہنمائی کرتے ہوئے شعبہ جات کو مزید مضبوط اور بہتر بنانے کا ذہن دیا۔ رکن شورا حاجی محمد امین اتاری نے بھی اسلامی بھائیوں میں سنت و بھرا بیان کیا اور انہیں شعبہ جات کو خود کفیل کرنے کا ذہن بھی دیا۔ کچھ کرنے کا جو جذبہ ہوتا ہے نا، وہ انسان کو ہر عمر میں آگے بڑھا دیتا ہے۔ آخر کیا بات ہے کہ آج جامعۃ المدینہ میں 70 سال کی عمر والا بھی جامعۃ المدینہ میں درس نظامی پڑھ رہا ہے اور بعض میں فارغ بھی ہوئے، درس نظامی مکمل کی۔ اسلامی بہنوں میں کسی نے بتایا تھا کہ غالباً 70 سال کی عمر میں ایک اسلامی بہن اپنا قرآن مکمل،
किया ना, हम क्यों नहीं कर पा रहे? रुकन शुरा हाजी मोहम्मद शाहिद अत्तारी मदनी ने हुस्न अखलाक के मौजू पर सुन्नत भरा बयान किया और शुरका को हुस्न अखलाक अपनाने का ज़हन दिया। हज़रत सय्यदुना मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बेशक अल्लाह ने इस्लाम को अच्छे अखलाक और उम्दा आमाल से ढांप दिया है। अच्छा सलूक करना, अच्छा अमल करना, नर्म गुफ्तगू करना, नेकी करना, खाना खिलाना, सलाम को आम करना, मुसलमान मरीज़ की इजाज़त करना, खा वो नेक हो या फाजिर, मुसलमान के जनाजे में शरीक होना, मुसलमान या काफिर पड़ोसी के साथ अच्छा सलूक करना, बूढ़े मुसलमान की इज्जत करना, खाने की दावत को कबूल करना, मेहमान के लिए दुआ करना, मुआफ़ करना, सुलह कराना, सखावत, करम नवाजी, बख्शिश करना, इस्लाम में इब्तिदा करना, गुस्से पर काबू पाना और लोगों को मुआफ़ करना हुस्न अखलाक से है। दौरान कोर्स दीगर मुबल्लिगीन दावत इस्लामी ने भी इस्लामी भाइयों की रहनुमाई की और अपने नाज़रीन को आगे बताएं। फैज़ान मदीना मीरपुर खास सिंध पाकिस्तान में 5 अक्टूबर को सुन्नत बरा इज्तिमा हुआ, जिसमें रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अली अत्तारी ने सुन्नत बरा बयान किया। सिंध पाकिस्तान के शहर मीरपुर खास में कायम फैज़ान मदीना में 5 अक्टूबर को सुन्नत भरा इज्तिमा हुआ, जिसमें कायम खानी बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद और दीगर आशिकान रसूल ने शिरकत की। रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अली अत्तारी ने सुन्नत भरा बयान किया और दावत इस्लामी की दीनी और फलाही कामों के हवाले से बताया। रुकन शुरा ने शुरका को अपने बच्चों को कुरान पाक की तालीम दिलवाने, खुद भी दीन मतीन की खिदमत करने, इल्म दीन सीखने, नमाज की पाबंदी करने और काफिलों में सफर करने का ज़हन दिया। हाजी मोहम्मद अली अत्तारी ने आशिकान रसूल को दावत इस्लामी की दीनी और फलाही कामों के लिए टेलीथॉन में यूनिट्स देने की तरगीब भी दिलाई। आखिर में सलातो सलाम पढ़ा गया और रुकन शुरा हाजी मोहम्मद अली अत्तारी ने दुआ करवाई। फैज़ान मदीना जौहर टाउन लाहौर पंजाब पाकिस्तान में शोबा राब्ता बराए शख्सियात के तहत 6 अक्टूबर 2025 को मीटअप हुआ, जिसमें रुकन शुरा हाजी याफूर रज़ा अत्तारी ने शख्सियात को दावत इस्लामी के दीनी और फलाही कामों के हवाले से बताया। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर पंजाब के इलाके जौहर टाउन में कायम फैज़ान मदीना में 6 अक्टूबर 2025 को शोबा राब्ता बराए शख्सियात के तहत मीटअप हुआ, जिसमें डिप्टी चीफ माइंस डिपार्टमेंट पंजाब मोहम्मद कबीर, सेक्शन ऑफिसर स्पेशलाइज हेल्थ केयर डिपार्टमेंट पंजाब मोहम्मद खालिद, DSP रिटायर्ड अकरम और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। रुकन शुरा हाजी याफूर रज़ा अत्तारी ने इस्लामी जिंदगी गुजारने के अंदाज और दीन मतीन के लिए किए जाने वाले कामों पर शुरका की रहनुमाई की, जबकि दावत इस्लामी के तहत होने वाले दीनी और फलाही कामों के हवाले से बताया और इन्हें भी दावत इस्लामी के साथ भरपूर ताउन करने की तरगीब दिलाई। आखिर में रुकन शुरा ने मीटअप में शरीक शख्सियात को मकतबतुल मदीना के रसाइल भी तोहफे में पेश किए। गुजार हूँ अत्तारी साहब का, जिन्होंने मुझे मदाऊ किया, जितना भी पॉसिबल हुआ खिदमत के लिए हाजिर। फैज़ान मदीना जौहर टाउन को विजिट किया, हाजी याफूर साहब से मुलाकात हुई और यहाँ इतनी बहारें हैं, इतनी मामला दावत इस्लामी के चल रहे हैं, बहुत ही अच्छा फील किया, बहुत अच्छा पाया। और आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, सरगोदा पंजाब पाकिस्तान के इलाके मोहम्मदी कॉलोनी में 7 अक्टूबर को एक इस्लामी भाई के घर पर इज्तिमाई मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें दावत इस्लामी की मरकजी मजलिस शुरा के रुकन हाजी वकारुल मदीना अत्तारी ने सुन्नत बरा बयान किया, शुरका को दावत इस्लामी के दीनी और फलाही कामों के हवाले से आगाही भी दी। पंजाब पाकिस्तान के शहर सरगोदा में एक इस्लामी भाई के घर पर 7 अक्टूबर 2025 को इज्तिमाई मिलाद का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात, मकामी आशिकान रसूल और दीगर इस्लामी भाइयों ने शिरकत की। रुकन शुरा हाजी वकारुल मदीना अत्तारी ने कमालात मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसहबिहि वसल्लम के मौजू पर सुन्नत भरा बयान किया और शुरका को दावत इस्लामी की मुख्तलिफ शोबाजात के हवाले से बताया और इन्हें भी सुन्नतों पर अमल करने, नमाज की पाबंदी करने और दावत इस्लामी के दीनी कामों में हिस्सा लेने की तरगीब दिलाई। आखिर में सलातो सलाम पढ़ा गया और रुकन शुरा ने दुआ भी करवाई। दावत इस्लामी के शुबा मदनी कोर्सेज के तहत स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मुल्तान पंजाब पाकिस्तान में 1 अक्टूबर को अखलाक करीमा कोर्स का इनेकाद किया गया। शुबा मदनी कोर्सेज मुल्तान डिवीज़न जिम्मेदार ने ये कोर्स करवाया और स्टूडेंट्स की अखलाकी रहनुमाई भी की। पंजाब पाकिस्तान के शहर मदीनातुल औलिया मुल्तान में कायम स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में 1 अक्टूबर को शोबा मदनी कोर्सेज के तहत अखलाक करीमा कोर्स का इनेकाद किया गया, जिसमें कॉलेज के इंस्टीट्यूट स्टाफ और दीगर ने शिरकत की। शोबा मदनी कोर्सेज मुल्तान डिवीजन जिम्मेदार ने कोर्स करवाया और स्टूडेंट्स की अखलाकी रहनुमाई करते हुए इन्हें असातिज़ा व वालिदैन समेत हर मुसलमान का अदब व एहतराम करने, सुन्नतों पर अमल करने, इल्म दीन सीखने और नमाजों की पाबंदी करने की तरगीब दिलाई। शोबा मदनी कोर्सेज डिवीजन जिम्मेदार ने दीगर इस्लामी भाइयों के हमरा कॉलेज प्रिंसिपल से इनके दफ्तर में भी
بھی ملاقات کی اور دعوت اسلامی کے دینی و فلاحی کاموں اور تعلیمی اداروں میں ہونے والے دینی کاموں کے بارے میں بتایا اور انہیں بھی اپنے ادارے میں مزید دینی کورسز کروانے کی ترغیب دلائی، جس پر کالج پرنسپل نے دعوت اسلامی کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ پودے بھی لگائے ہیں جس میں ہمارے بچوں نے اور اساتذہ کرام نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ اس کے علاوہ ہماری 1 سے 2 کلاسز کے اندر جس میں تقریباً 50 سے 100 طالب علم موجود تھے، ہمارا سیشن ہوا ہے جس کے اندر خاص طور پہ اخلاق حسنہ کے اوپر جو ہے انہوں نے درس دیا ہے، جو بہت ہی اچھا درس تھا۔ میں مشکور ہوں دعوت اسلامی کا۔ ڈویژن ذمہ دار نے اسٹوڈنٹس کے ہمراہ شجرکاری مہم کے تحت پودے لگائے اور دعا بھی کروائی۔ کالج اسٹوڈنٹس نے بھی اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا اور مدنی خبروں کو اپنے تاثرات بھی دیے۔ بہت اچھی انہوں نے باتیں بتائی ہیں، ہمیں بہت اچھا لگا ہے ان کے آنے سے۔ ایسے سیگمنٹس ہونے چاہیے۔ اخلاق کے حوالے سے بات کی گئی تھی کہ ٹیچرز کے ساتھ کس طرح اخلاق کرنا چاہیے، والدین کے ساتھ، راہ چلتے مسافر کے ساتھ ہمیں کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے۔ اس پر ہم عمل کریں گے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے۔ اور اگلی خبر دیں، بلدیہ ٹاؤن کراچی سندھ پاکستان میں 3 اکتوبر کو مدرسۃ المدینہ مہاجر کیمپ کے تحت سرپرست اجتماع کا انعقاد کیا گیا، جس میں مبلغ دعوت اسلامی نے سنت و برا بیان کیا۔ کراچی سندھ پاکستان کے علاقے بلدیہ ٹاؤن ترک محلہ میں مدرسۃ المدینہ مہاجر کیمپ کے تحت 3 اکتوبر کو سرپرست اجتماع ہوا، جس میں مدرسۃ المدینہ کے طلبہ کرام اور ان کے سرپرستوں، اساتذہ کرام، ناظمین، مقامی عاشقان رسول اور شعبہ مدرسۃ المدینہ کے اسلامی بھائیوں نے بھی شرکت کی۔ اجتماع کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت شریف سے ہوا۔ مبلغ دعوت اسلامی نے سیرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اور تربیت اولاد کے موضوع پر سنت و بھرا بیان کیا۔ اجتماع کے اختتام پر مدرسۃ المدینہ کے تحت ناظرہ قرآن پاک مکمل کرنے والے طلبہ کرام میں اسناد تقسیم کی گئیں۔ سرپرست اجتماع میں شریک عاشقان رسول کا مدنی خبروں کو اپنے تاثرات دیتے ہوئے کہنا تھا کہ قاری صاحب کی بہت محنتوں سے جو بچے ماشاءاللہ سے اچھے خاصے حافظ قرآن بنے، ناظرہ 100 سے زائد بچوں نے ناظرہ مکمل کیا۔ دعوت اسلامی کا کرم ہے۔ بہت ماشاءاللہ بہت مزہ آیا، بہت اچھے طریقے سے انہوں نے گائیڈ کیا۔ ہم لوگوں کو ایک ذہن دیا کہ ہم اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے چلیں اور خود بھی کوشش کرنی چاہیے، نمازوں کی پابندی۔ ہم اگر خود کوشش کریں گے تو پھر بچوں پر بھی لاگو ہوگی۔ آخر میں صلاۃ و سلام پڑھا گیا اور دعا بھی کروائی گئی۔ اور اگلی خبر دیں سیالکوٹ پنجاب پاکستان سے، جہاں 7 اکتوبر کو اسلامی بہنوں کے لیے ڈویژن سطح پر ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں نگران پاکستان، مجلس مشاورت اور دیگر ذمہ دار اسلامی بہنیں شریک ہوئیں۔ سیشن کے دوران دینی کاموں کو مزید مضبوط بنانے، ٹیلی تھون مہم میں بھرپور انداز میں شامل ہونے کی ترغیب بھی دی گئی۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ دعوت اسلامی کے تحت اسلامی بہنوں کے لیے پاکستان کے صوبہ پنجاب کے شہر سیالکوٹ میں 7 اکتوبر کو ڈویژن سطح پر ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں نگران ڈویژن سیالکوٹ، ڈسٹرکٹ نارووال ٹاؤن، UC سطح کی نگران و ذمہ دار اسلامی بہنوں کے ساتھ مختلف شعبات کی اسلامی بہنیں بھی کثیر تعداد میں شریک ہوئیں۔ نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے ڈویژن سطح پر ہونے والے 8 دینی کاموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا اور انہیں مزید بہتر بنانے کے لیے اسلامی بہنوں کی رہنمائی کی اور ذمہ دار اسلامی بہنوں کو ٹیلی تھون مہم کے لیے دیے گئے اہداف کو مکمل کرنے کی ترغیب دی۔ دوسری جانب شخصیات اسلامی بہنوں میں نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوا، جس میں نگران پاکستان مجلس مشاورت اسلامی بہن نے راہ خدا میں خرچ کرنے کے فضائل پر گفتگو کی اور دعوت اسلامی کے مختلف شعبات کے تحت دنیا بھر میں ہونے والے دینی و فلاحی کاموں کے بارے میں آگاہی دیتے ہوئے انہیں بھی نیکی کے کاموں میں دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کرنے کا ذہن دیا، جس پر شخصیات اسلامی بہنوں نے ہاتھوں ہاتھ عطیات پیش کی اور مزید کے لیے بھی اپنی اچھی نیتوں کا اظہار کیا۔ آخر میں دعائے خیر کی گئی اور اسلامی بہنوں کو مکتبۃ المدینہ کے رسائل بھی تحفے میں دیے گئے۔ اگلی خبر دیں آپ کو سندھ پاکستان کے شہر لاڑکانہ سے، جہاں قائم جامعۃ المدینہ گرلز میں 7 اکتوبر کو اسلامی بہنوں کے لیے ایک سیشن کا انعقاد ہوا، جس میں اطراف کے کئی علاقوں سے اسلامی بہنیں شریک ہوئیں۔ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری نے بذریعہ آڈیو لنک 8 دینی کاموں کو مزید بڑھانے کا ذہن دیتے ہوئے بیان کیا۔ دیکھتے ہیں یہ رپورٹ۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر لاڑکانہ میں قائم جامعۃ المدینہ گرلز میں 7 اکتوبر کو ایک سیشن کا انعقاد کیا گیا، جس میں اطراف کے کئی علاقوں سے ذمہ دار اور دیگر اسلامی بہنوں نے شرکت کی۔ رکن شورا اور نگران سندھ مشاورت حاجی محمد علی اتاری نے بذریعہ آڈیو لنک 8 دینی کاموں اور دعوت اسلامی کے دیگر شعبات کے تحت ہونے والے دینی و فلاحی کاموں پر گفتگو کی۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں دعوت اسلامی کے تحت اسلامی بہنوں میں نیکی کی دعوت کا پیغام پہنچ رہا ہے اور اسے مزید بہتر کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علاقوں میں 8 دینی کاموں کو مزید مضبوط کرنے کے لیے تنظیمی طریقہ کار کے مطابق عمل کریں اور دوسری اسلامی بہنوں کو بھی نیکی کے کاموں میں حصہ لینے کی ترغیب دیں۔ مدنی خبروں کا اختتام یہی کرتے ہیں۔ مزید مدنی خبریں دیکھنے کے لیے ہمارا فیس بک پیج اور YouTube چینل فالو کیجیے۔ دعوت اسلامی کی دینی ایکٹیویٹیز کی تفصیلات کے لیے وزٹ کیجیے news.dawatislami.net اور دعوت اسلامی کی مدنی خبریں واٹس ایپ پر حاصل کرنے کے لیے QR کوڈ کو اسکین کیجیے۔ ناظرین، آج 17 اکتوبر کے نیک اعمال کا جائزہ لینا نہ بھولیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ دین کا پیغام خبر ہے یہ عام، مرض